آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستانی ڈرون نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی، انڈین فوج کی دوڑیں لگ گئیں، مودی اور میڈیا کی چیخو پکار سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی ڈرونز نے بھارت میں گھس کر تباہی مچائی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کی دوڑیں لگ گئیں۔ پاکستانی فوج ڈرون صلاحیتوں میں بھارت سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے شہپر 2 جنگی ڈرون کی صلاحیتوں کا جو نمائش آئیڈیاز 2024 ہیں، اس میں بڑی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے پاس آخر کون سے ایسے ڈرونز ہیں جو بھارت میں گھس کر تباہی مچانے کو تیار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دفاعی تجزیہ نگار راہل بیدی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ پاکستان ٹرکی اور چین سے ڈرونز درآمد کرتا ہے، جبکہ اس نے جرمنی اور اٹلی سے بھی ڈرونز خریدے ہیں۔ پاکستان نے براق اور شہپر جیسے بعض ڈرونز خود بھی بنائے ہیں۔ پاکستان کے پاس ترکش ساختہ جدید بریکٹر ڈرونز TB2 اور ایک NG ہیں، جبکہ اس نے چین سے ونگ لانگ 2 اور CH4 جیسے ڈرون حاصل کیے ہیں۔ 2022 کے دوران پاکستان نے فلیشک ڈرون 2024 میں بھی شہپر 2 کی نمائش کی ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کر کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ اپنے ہدف کو لیزر بیم سے لاک کر کے اس کو میزائل کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی جانب سے پہلے ابابیل کے نام سے سرویلنس ڈرونز بنائے گئے تھے، جنہیں جنگی مقاصد کے لیے مسلح کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان دنیا میں چوتھا یا 5واں ڈرون پاور مانا جاتا ہے۔ ان کے پاس بہت جدید قسم کے ڈرون ہیں اور ان کے ڈرون فضائیہ، فوج اور کچھ حد تک بحریہ میں بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی ڈرون صلاحیت بڑھ رہی ہے، اس کا فوکس اس صلاحیت میں مسلسل اضافہ کرنے پر ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی پرواز کرنے کی صلاحیت تقریباً 50 گھنٹے تک کی ہے۔ جنگی جہاز انہیں تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی پرواز کی اونچائی کی حد سے بہت اوپر اڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان جدید ڈرونز کے باعث پاکستان کو کافی حد تک اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل سبقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تیار کردہ شہپر 2 جنگی ڈرون کن صلاحیتوں کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ عرصہ دراز سے پاکستان کے پاس صرف ایسے ڈرونز تھے جو فقط نگرانی کی غرض سے استعمال ہوتے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ڈرونز انڈسٹری میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ پاکستان نے ڈرونز انڈسٹری میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئیڈیاز 2018 کی جو آخری نمائش تھی، اس میں براق نامی سرویلنس ڈرون نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کا کام مخصص ویڈیوز بنانا، ہائی ریزولوشن تصاویر لینا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اگلے منصوبے پر کام شروع کیا اور ہماری اپنی فوج کی یہ ضرورت تھی کہ نہ صرف وہ ٹارگٹ کو دیکھ سکیں، گھیراؤ کر سکیں، اگر چاہیں تو اس کو تباہ بھی کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے ریسرچ کی اور شہپر 2 نامی ڈرونز پر کام کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں یا بیرون ملک سے لیتے ہیں تو اگر کچھ عرصے کے بعد وہ اس ملک کے درمیان بند کر دے تو آگے پروڈکٹ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے ڈرونز خود بناتا ہے اور پاکستان کا اس وقت فلیگ شپ ڈرون شہپر 2 جو پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کی فلیٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ حکومت اس نمائش سے اپنی دوسرے ملکوں کو برآمد کی خواہش بتاتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈرونز انڈسٹری میں نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت بھی جو ہے آگے نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے ڈرونز تباہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ کسی
ملک میں نہیں ہے۔ ISPR کے مطابق LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے خطے کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے اور پاکستان ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا پاکستان پر ڈرون سے حملہ سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ LOC چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گیا۔ DG ISPR میجر جنرل کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون 500 میٹر پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ DG ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے رواں برس میں گرایا جانے والا یہ تیسرا جاسوس ڈرون ہے۔ یاد رہے اس سے قبل پاک فوج نے لائن آف کنٹرول میں 26 جولائی اور اس سے پہلے بھی سیکٹر پانڈو میں بھی بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی 200 میٹر اندر تک گھس آیا تھا۔ پاک فوج نے اس سے قبل جون میں بھی LOC ہاٹ سپرنگ سیکٹر میں بھارت کا جاسوس کوڈ کاپٹر مار گرایا تھا جو گرایا جانے والا دوسرا ڈرون تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے قبل پاک فوج نے LOC غریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے بھارتی کوڈ کاپٹر جاسوس ڈرون کو مار گرایا تھا۔ واضح رہے کہ پاک فوج نے پچھلے سال سانگ سیکٹر میں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا اور پاک فوج نے LOC کے نکرون سیکٹر میں بھی پچھلے سال ہی جو بھارت کے ڈرونز ہیں وہ مار گرائے تھے۔ بھارت آئے روز سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی حاجی پیر اور سانگ سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں 30 سالہ بے گناہ خاتون شہری بھی اس میں شدید زخمی ہو گئیں۔ بھارتی قابض افواج LOC ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے اور بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ یہ خطرناک ترین جنگی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے زور دیا کہ بھارت LOC کے سمجھوتے کا احترام کرے، تازہ ترین اور اس سے قبل ہونے والی جنگ بندی کی دانستہ خلاف ورزیوں کی واقعات کی تحقیقات کرائے، LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کرے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی بھی اجازت دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تیار ہے اور بھارت بھی اس موقع پر تیار ہے۔